ٹھیک ہے؟ اب سمجھے مولا علی کا علم. اب مولا علی کو مولا علی کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، یہ بات یاد رکھیے گا. مولا علی کی ساری اڑان، مولا علی کا علم، مولا علی کی طاقت، مولا علی کی مولائیت، یہ ساری ہے مصطفیٰ کی وجہ سے، محبوب کی وجہ سے ہے. علی بھی مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، محبوب نے دیا. اور مولا علی خود فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں مجھے محبوب نے علم ایسے دیا، مثال دی کنز العمال کے اندر، مجھے مصطفیٰ نے علم ایسے دیا جیسے چڑیا کی ماں، چڑیا ادھر سے لیتی ہے، چوگ لیتی ہے، لا کے وہ اپنے بچے کے منہ میں ڈالتی ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو نا تو ادھر سے لیتی ہے، ادھر منہ میں ڈالتی ہے. ٹھیک ہے؟ مولا کائنات فرماتا ہے مجھے مصطفیٰ نے ایسا علم دیا ہے، ایسا علم پلایا ہے کہ خدا سے لیتے رہے اور مجھ علی کو دیتے رہے. اب وہ علم کیسا ہوگا مولا کائنات کا؟ اب مولا کائنات علم کا بادشاہ. پھر یعنی اہل لغت نے، محدثین نے، علماء نے تو وہ احادیث طیبات لکھی ہیں جس کی یعنی بندہ حدوں سے باہر ہے. مولا کائنات کا مقام ہماری عقلوں سے ماورا ہے، مولا کائنات کا مقام. اچھا یہ جو ان میں ایک خاص ان کی صفت ہے، ان کی کوالٹی ہے، وہ کوالٹی دیگر صحابہ میں کسی ایک میں نہیں ہے، وہ صرف مولا کائنات میں ہے. اور وہ کوالٹی تمام کوالٹیوں سے بہت بھاری ہے، اور وہ کوالٹی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے آخری نبی محبوب کی نسل چلائی تو علی سے. اب صرف اس کا انتخاب فرمائیں، اس کو سوچیں کہ حضور کی آخری نبی کی وہ شہزادی کہ جس سے حضور کی نسل چلے گی، وہ شہزادی سیدہ زہرا پاک ہیں، اور جس کے عقد کے بعد وہ اولاد دنیا میں جلوگر ہوئی ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے. کتنا بڑا مقام ہے، کیسا بڑا مقام ہے. اچھا مولا کائنات کے فضائل و مناقب بے حد و بے حساب. اب یہاں تک تو کلیئر، یہ سنیت ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ریئلٹی ہے، یہ سنیت ہے. اب ایک فطرت ہے کہ جس کے اتنے فضائل اور مناقب ہوں، ان کے دشمن بھی حضور کے دور میں ہی بنے. منافقین تھے جو حضرت علی کے علم پر اعتراض کرتے تھے، جو حضرت علی کی ذات پر اعتراض کرتے تھے. وہ لوگ کہ جنہوں نے حضور کو ابتر کہا تھا، کہ جب حضور کے شہزادے کا انتقال ہوا تو پھر کافروں نے، منافقوں نے مل کے کہا تھا ابتر یہ تو بے اولاد ہو گیا، اس کو تو نسل ہی ختم ہو گئی. یہ تانا دیا تھا جس پر انا اعطیناک الکوثر نازل ہوئی تھی، انا اعطیناک الکوثر، ہم آپ کو نہ ختم ہونے والی اولاد دیں گے. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اور بے اولاد تو تیرا دشمن ہوگا مصطفیٰ، تو نہیں. اور پھر خدا نے نظام بدل کے ہر ایک کی نسل بیٹے سے چلی ہے. اب یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ہر ایک کی نسل بیٹے سے چلی ہے. ایک واحد مصطفیٰ ہیں جن کی نسل بیٹی سے چلی ہے، یہ بھی ایک الگ ہی مقام ہے. اچھا یہ جو مقام و مراتب ہے نا، ان مقام و مراتب کل ذی نعمت محسود مولا کائنات سے حسد کرنے والے منافق تھے جو مولا کائنات سے حسد کرتے رہے. اب جو حسد کرتے رہے منافقین، پھر مولا کائنات کے فضائل بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے وہ بیان کیے کہ جن کو سن کے بندہ بولتا ہے کہ بس ادھر اخیر ہے، اینڈ ہو گیا مولا کائنات پر. جیسے ابو بکر پر اینڈ ہو جائے، عمر پر اینڈ ہو جائے، جس کو محبوب کے جس ستارے کو دیکھتے ہیں لگتا یہی ہے کہ اینڈ ادھر ہی ہو گیا ہے. مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، سیدہ زہرا پاک، امام حسن، امام حسین، ان کی آل اولاد، یہ سارے، ان میں سے ہر شیر کو دیکھیں، ہر شہزادے کو دیکھیں، ہر ستارے کو دیکھیں تو لگتا ہے ادھر اخیر ہو گئی ہے.
اچھا، یہ منافقت اور اہل بیت سے پھر بغض، صحابہ سے بغض اور اہل بیت سے بغض اس وقت سے چلا آ رہا ہے. یہ ایک فطرت سی بات ہے، یہ ہوتے ہیں، بعض لوگوں کی خصلت ایسی ہوتی ہے. ابو بکر کو جب صدیق اکبر کا لقب ملا تو ان سے حسد کرنے والے بھی پیدا ہوئے. عمر کو جب فاروق اعظم کا لقب ملا تو ان سے حسد کرنے والے بھی لوگ پیدا ہوئے. عثمان ابن عفان کو اس امت کا غنی کہا گیا تو ان سے بھی حسد کرنے والے پیدا ہوئے. مولا کائنات کو انا مدینۃ العلم وعلی بابھا یا من کنت مولاہ فعلی المولا، جب ان کو مقام مولائیت پر بٹھایا گیا تب بھی کچھ لوگ تھے جو آپ سے بغض رکھنے والے تھے. یہ دونوں طرف چلے. اب یہاں حد اعتدال دیکھیے گا، کمال ہے اہل سنت کا. ہم کسی ایک کی فضیلت میں گم ہو کے دوسرے کو بھولے نہیں ہیں. ہم کسی ایک کی فضیلت میں کھو کے کسی دوسرے کو بھولے، ہم بھول بھی کیسے سکتے ہیں؟ وہ مصطفیٰ کے یار ہیں، بھول ہی نہیں سکتے. بھولنا ہمارے خمیر میں ہے ہی نہیں. ہم نے ابو بکر کو دیکھا، ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. عمر کو دیکھا، کوئی ثانی نہیں ہے. اس وجہ سے نہیں کہ وہ ابو بکر وہ عمر ہے، اس وجہ سے کہ مصطفیٰ کے در کے غلام ہیں. کیونکہ میرے اہل سنت کے نزدیک معیار مصطفیٰ ہے. یہ بڑا کمال کا نقطہ ہے. اہل سنت کے ہاں فضیلت، مرتبے، مقام، رفعت، عروج، یہ اس کا جو معیار ہے یہ مصطفیٰ ہے. جو مصطفیٰ سے لپٹ گیا ان کے دامن سے وہ بے مثل و بے مثال ہو گیا. ابو بکر ہوں بے مثل و بے مثال ہوا، عمر ہوں بے مثل و بے مثال ہو گئے، عثمان ہوں بے مثل و بے مثال ہوں، میرے مولا علی ہوں تو بے مثل و بے مثال ہوں. میرے مولا محبوب علیہ السلام کی بناتے نبی محبوب علیہ السلام کی شہزادیاں، 2 شہزادیاں عثمان ابن عفان کے عقد میں، 1 شہزادی مولا کائنات کے عقد میں. اب جس کو 2 دیے مصطفیٰ نے دیے بھائی، جس کو یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں مصطفیٰ نے دی ہیں اس کا بھی تو کوئی مقام ہوگا نا، اس کا بھی تو کوئی مرتبہ ہوگا. 2 بیٹیاں بندہ کس کو دیتا ہے؟ جی ہے. اور ایک نظام رب ہے، نظام مصطفیٰ ہے. بیٹی وہ والی کہ جس سے نسل چلے گی وہ علی کے حصے میں آئی ہے. یہ بھی خدا اور مصطفیٰ کی تقسیم ہے. ہم اس پر بھی راضی ہیں، ہم اس پر بھی راضی ہیں. ہمارے نزدیک تو ہم دونوں پر راضی ہو گئے. یہی سنیت ہے. افراط و تفریط سے بچتے ہوئے حد اعتدال میں چلے جائیں، یہی سنیت ہے. اور اس اعتدال سے تھوڑا سا ہٹیں گے تو کہیں رافضیت آئے گی اور کہیں خارجیت آ جائے گی.